پاکستان کے دورے پر آئے برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سیاسی و عسکری قیادت نے کہا پرامن افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے، عالمی برادری کو افغانستان کی مدد کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی۔ آپ کو بتائیں پاکستان کے دورے پر آئے برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جبکہ سیاسی و عسکری قیادت نے کہا کہ پرامن افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے، جبکہ عالمی برادری کو افغانستان کی مدد کرنی ہوگی۔ اب اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے دورے پر آئے برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کی ملاقات، افغانستان کی موجودہ صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور عالمی معاملات پر بات۔ وزیر اعظم نے افغانستان کے معاملے پر پاکستانی موقف بیان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال کو بہتر کرنا ضروری ہے، انسانی المیت سے بچنے اور معیشت میں بہتری کے لیے عالمی برادری کو مثبت اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے برطانوی وزیر خارجہ کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے پر تشویش سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا، افغانستان میں تمام فریقین پر مشتمل متفقہ حکومت کے قیام کی حمایت کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کی صورتحال میں کلیدی کردار ادا کیا، پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں وسعت لائی جائے گی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران دفاع، تربیتی امور اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ افغانستان کے حالات کے علاوہ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کے لیے اعلیٰ سطح امدادی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے لیے ہیومینیٹیرین کانفرنس 13 ستمبر کو جنیوا میں طلب کروں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج افغانوں کو عالمی برادری کی مدد اور یکجہتی کی مزید ضرورت ہے، ضرورت مندوں تک فنڈنگ کی بلا روک ٹوک رسائی کی فوری حمایت کی وکالت بھی کروں گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل تیسرے روز بھی کرفیو نافذ ہے۔ لوگوں کو سید علی گیلانی کے گھر کی جانب مارچ سے روکنے کے لیے قابض فورسز نے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے۔ حریت کانفرنس نے سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حیدرپورہ کی جانب مارچ کی کال دے رکھی ہے۔ بھارت کی قابض فوج نے مارچ روکنے کے لیے بھاری تعداد میں اہلکار تعینات کر دیے ہیں، سڑکوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی تاحال معطل ہے۔ کڑے پہرے کے باوجود سری نگر کے نوا بازار میں نوجوانوں نے گزشتہ روز احتجاج کیا۔ نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے قابض فورسز نے شیلنگ کی۔ دوسری جانب آرمی چیف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات، مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے سید علی گیلانی کی بے لوث جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کشمیر کوز اور کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے علاقے میں ترقی و سلامتی کے لیے پاک فوج کے کردار کو بھی سراہا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کراچی میں اب تک سب سے زیادہ بارش سعدی ٹاؤن میں 81 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلشن حدید میں 73، PF بیس فیصل پر 70 ملی میٹر بارش ہوئی، یونیورسٹی روڈ 69 ملی میٹر، ایئرپورٹ پر 61، نارتھ کراچی میں 48 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، سرجانی میں 39، قائد آباد میں 35، مسرور بیس پر 34 اور اورنگی ٹاؤن میں 33 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ڈیفنس میں 21، ناظم آباد میں 22 اور کماڑی میں 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں فی الحال بارش تھمی ہوئی ہے، لیکن گزشتہ روز ہونے والی بارش نے انتظامیہ کے دعووں کی پول کھول دی ہے۔ کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا، شہریوں کی موٹر سائیکلز اور گاڑیاں خراب ہو گئیں۔ لیاقت آباد میں ایک ہفتے قبل تعمیر ہونے والی سڑک بارش کے پانی میں بہہ گئی۔ کراچی میں جمعے کی بارش کے بعد سب سے خراب صورتحال لیاقت آباد کی ہے۔ لیاقت آباد 10 نمبر، غریب آباد اور اطراف میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع رہا۔
بارش نے انتظامیہ کے تمام دعووں کی قلعی کھول دی۔ لیاقت آباد ڈاکخانے کے قریب 1 ہفتے قبل ہی بننے والی سڑک بارش کے پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ یہ ڈاکخانے میں ہفتہ نہیں ہوا بنی ہے اور یہ حال ہو گیا، گڑھے پڑ گئے، کھڈے پڑ گئے، دیکھو ساری یہاں سے وہاں تک بیٹھی ہوئی ہے سڑک۔ کچھ مقامات پر شہری اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کنارے پانی کی نکاسی کا کام کرتے بھی دکھائی دیے۔ ایک دن سمجھ لیں بارش ہوئی ہے اور یہ حال یہ ہے کہ روڈوں پہ پانی کتنا ہے اور جگہ جگہ کیچڑ، کوڑا، سب کچھ کہ آدمی پیدل چلنا تو بہت دور کی بات۔ بارش کے پانی میں پھنس کر کسی کا رکشا خراب ہوا تو کسی کی کار اور موٹر سائیکل۔ کیمرہ مین رضوان کے ساتھ یاسر حسین، سما، کراچی۔ اور آپ کو بتائیں کراچی میں ہونے والی بارش سے میڈیسن مارکیٹ کے اطراف پانی کھڑا ہو گیا۔ ڈی ایم سی ساؤتھ کا عملہ نکاسی کے لیے تو پہنچا لیکن کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مزید جانیں گے وہاں موجود سما کے نمائندے سعد صابری سے۔ سعد، بتائے گا ڈی ایم سی عملے کا کیا کہنا ہے، کام کرنے سے انکار کیوں کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ بندر روڈ پر واقع میڈیسن مارکیٹ ہے، ڈینسو ہال کہلاتا ہے۔ یہاں پر تمام تر دوائیوں کی ہول سیلرز کی دکانیں ہیں اور اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ کئی گھنٹے ہو گئے بارش رکے ہوئے، پر ابھی بھی اتنا پانی کھڑا ہوا ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کا آنا جانا، لوگوں کا گزرنا بالکل محال ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میڈیسن مارکیٹ کے قریب جو ہے وہ ڈی سی ساؤتھ کا بھی آفس ہے، کے ایم سی کا بھی آفس ہے، ڈی ایم سی ساؤتھ کا بھی دفتر ہے، پر یہاں پر کسی قسم کا کوئی نکاسی آپ کا جو ہے وہ انتظام دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب سے کچھ دیر قبل ڈی ایم سی ساؤتھ کی ایک سکشن مشین یہاں پر آئی تھی جو کہ بندر روڈ پہ کھڑی رہی، پر چند قدم فاصلے پر ہی میڈیسن مارکیٹ جہاں پر اس وقت اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے، یہاں پر آنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ جب یہاں کے دکانداروں نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں لگتا ہے، یہاں پر کام کرنا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ جو اداروں کی آپس میں ایک مدبھیڑ دیکھنے میں آتی ہے اس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پریشان ہیں، شدید مشکلات ہیں، کیونکہ اس میڈیسن مارکیٹ میں دکانداروں کا، ہول سیلرز کا جو سامان ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پر آتا ہے، سزوکیاں آتی ہیں مال بھر کر، اور اس وقت یہاں پر میرے کیمرہ مین ایرک آپ کو دکھائیں گے کہ کس مشکل سے یہاں پر لوگ گزرنے پر مجبور ہیں۔ سارا کام رکا ہوا ہے میڈیسن مارکیٹ کا، سزوکی جو گاڑیاں ہیں وہ ایسے ہی کھڑی ہوئی ہیں، مال جو دکاندار ہیں وہ نہ تو ان لوڈ کر رہے ہیں، جیت مال منگوا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس بالکل سعد صابری، یہاں کی صورتحال ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ ہمیں یقیناً بتا بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے یہ بتائے گا، جیسا کہ ڈی ایم سی کا عملہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری حدود میں نہیں آتا، تو یہ کس کی حدود میں آتا ہے اور ان کا عملہ اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچا؟ جی بقول سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے کہ سارا کراچی ان کا ہے، ساری حدودیں ان کی ہیں، پر یہاں پر اس وقت جو ہے اس بار یہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ ڈی ایم سی ساؤتھ کی حدود میں آئے گا یا کسی اور ڈسٹرکٹ کی حدود میں آئے گا۔ بالکل، ہمیں یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں ہمارے نمائندے، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کتنا برا حال یہاں پر ہو چکا ہے بارش کے بعد، لیکن اب تک یہاں پر نکاسی آپ کے لیے کوئی عملہ نہیں پہنچا ہے، کوئی مشینری نہیں پہنچی ہے۔ اسی پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سعد صابری۔ سعد، آپ کا بہت شکریہ۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں بچی سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کلفٹن شاہ رسول کالونی میں بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے سے 4 سالہ بچی تانیہ جاں بحق ہو گئی۔ والد کے مطابق شام کے وقت کھمبے میں اسپارک ہوا تھا، شکایت کرنے کے باوجود کہ الیکٹرک کی جانب سے کارروائی نہیں کی گئی۔ بلدیہ عبدآباد کے گھر میں کام کے دوران کرنٹ لگنے سے یاسین نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ شریف آباد میں کرنٹ لگنے سے 50 سالہ صابر جان سے گیا۔ لائٹ ہاؤس کے قریب کرنٹ لگنے سے 45 سالہ ساجد لودھی انتقال کر گیا، جبکہ پولیس کے مطابق ساجد بلب چوری کر رہا تھا کہ کرنٹ لگنے سے دم توڑ گیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن شاہ رسول کالونی میں کرنٹ لگنے سے 4 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں یاسر حسین کی رپورٹ میں۔ 4 سالہ بچی تانیہ بارش کے پانی میں کھیلنے گھر سے نکلی، مگر گلی میں لگا یہ بجلی کا پول اس بچی کی جان لے گیا۔ 4 گھنٹے سے 6 گھنٹے حادثہ ہوا ہے، کسی کو کال کیے یہاں پہ کیوں نہیں کوئی پہنچا؟ احساس اگر ہوتا تھا پہنچ جاتے نا، آپ لوگ پہنچے ہیں نا، احساس تھانے والوں نے مجھے ہیلپ کیا، جناح ہاسپٹل گیا انہوں نے ہیلپ کیا، جتنے مل گئے محلے والے تو ابھی میرے ساتھ دیکھو کافی ساری وہاں نظر آپ کو آ رہی ہے۔ تانیہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور پہلی جماعت کی طالبہ تھی۔ تانیہ کی موت سے اہل محلہ بھی سوگوار ہیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم 10 بجے سے بھاگ دوڑ کر رہے، نہ کسی سیاسی جماعتوں نے اور نہ کسی پولیٹیکل اور سماجی تنظیموں نے کسی نے بھی کوئی
इनकी कोई हेल्प नहीं की। वाक़े की इतला मिलते ही के इलेक्ट्रिक की टीम जाए वक़ुआ पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। स्ट्रीट लाइट के खंबे पर मौजूद केबल के तार और गैर कानूनी तौर पर लगी लाइट्स को मुनक़ता कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक के हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। आपको बताएं, कराची में बारिश के पेश नज़र इंटर बोर्ड ने आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में आज स्कूल्स भी बंद हैं। तर्जुमान आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक महकमा मौसमियात ने आज भी तेज़ बारिश की पेशगोई की है, जिसके बायस तलबा और वालिदैन की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि मुलतवी होने वाले पर्चों की नई तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। 12वीं जमात के आज होने वाले प्रैक्टिकल्स भी मुलतवी कर दिए गए, जबकि ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आज तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। अब आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 69 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 26,114 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 64,053 टेस्ट किए गए। 3,980 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 6.21% रही। और NCOC की जानिब से ट्रांसपोर्ट की बंदिश का हुक्मनामा जारी हुआ, लेकिन फैसलाबाद में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। दूसरे शहर जाने वाली गाड़ियों में समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, इस हवाले से बताइएगा, ज़िला इंतजामिया और महकमा ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं? NCOC की जानिब से पंजाब के दीगर 15 शहरों की तरह फैसलाबाद में भी दूसरे शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन रात से अब तक ना तो ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद हुई है और ना ही इस हवाले से कोई इकदामात किए जा रहे हैं। गाड़ियां दूसरे शहरों को रवाना हो रही हैं और मुसाफिर भर भर के ले जाए जा रहे हैं। तमाम लारी अड्डों, बस स्टेशनों, GTS स्टेशनों पर मुकम्मल तौर पे मुसाफिरों का रश है। गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, उनमें कोरोना SOPs का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। ड्राइवर हजरात ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने एकदम से नोटिफिकेशन जारी किया, इसलिए वो अपनी गाड़ियों को बंद नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए था 2 से 3 दिन पहले उन्हें आगाह किया जाता। जबकि दूसरी तरफ जो फैसलाबाद का महकमा ट्रांसपोर्ट है, ज़िला इंतजामिया है, वो गाड़ियों को रोकने, कोरोना SOPs के चेकिंग के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रहे हैं। फैसलाबाद में महकमा हेल्थ की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना के केसेस की शरह 11% से ज़्यादा हो चुकी है। अस्पतालों में कोरोना के केसेस आ रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद की ज़िला इंतजामिया जो है वो कोरोना केसेस को रोकने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रही है। जी, कोरोना वायरस का खतरा पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स ने पाबंदी मानने से इनकार कर दिया, जबकि सेक्रेटरी RT ने ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज भी कर दिया है। मजीद जानेंगे लारी अड्डे पर मौजूद समग्र नुमाइंदे आसिफ बलोच से। जी आसिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कोरोना का खतरा एक दफ़ा दोबारा बढ़ने लगा है, जिसके बायस हुकूमत पंजाब ने दीगर जो पाबंदियां हैं वो लगाई हैं, जिनमें जो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस थी उसको भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया गया है, जिसके ज़रिए जो मुल्तान से जो जिन अज़ला में जो है वो लॉकडाउन लगाया गया था वहाँ पर ये बसें नहीं जा सकती थी। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने इन अहकामात को मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और हमने देखा कि सुबह सवेरे ही यहाँ पर जो है बसें वो टर्मिनल से निकलना शुरू हो गई और यहाँ पर जो सवारियाँ हैं वो बैठना शुरू होगी। और हमने देखा कि ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से जो SOPs हैं, खासतौर पर जो समाजी फासला है या मास्क की पाबंदी है, वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं दी। जिसके बाद यहाँ पर जो इंतजामिया है वो मुतहर्रिक हुई और सेक्रेटरी RT हैं यहाँ पर वो पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पर जुर्माने भी किए हैं और कुछ बसों को जो है वो यहाँ पर सील भी किया है। उनका यही कहना था कि मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा, जबकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो किसी किस्म की पाबंदी का इतलाक जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। और अगर उनको ज्यादा जोर जबरदस्ती की गई तो पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो धरना भी देंगे। 12 सितंबर तक जो ये पाबंदी है वो बरकरार रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब अपडेट कर रहे थे, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि लाहौर की बैंकिंग अदालत ने FIA के मुकदमात में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी कर दी है। तफ्तीश मुकम्मल न होने पर FIA पर बरहमी का इजहार भी किया है। अरशद अली ने रिपोर्ट तैयार की है, मजीद उसमें देख लेते हैं। चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत खत्म होने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट पेश हुए। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया मगर नैब को कुछ नहीं मिला।
अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि अगर नैब का केस भी यही है तो आप इस मामले को आला अदालत में चैलेंज कर सकते थे, जिस पर ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। अदालत ने FIA की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल ना होने पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि FIA ने 2 माह में सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं। अदालत ने FIA को केस की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 25 सितंबर तक तौसी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तारीखी मसाइल से आपको आगाह करेंगे इसी बुलेटिन में। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ और बरजीज़ ताहिर को तलब कर लिया है। जावेद लतीफ़ को आमदन से जायद असासों के केस में 9 सितंबर और बरजीज़ ताहिर को 10 सितंबर को तलब किया गया है। अरशद अली से मजीद जानते हैं। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो नैब ज़राए के मुताबिक लीगी MNA मियां जावेद लतीफ़ को आमदन से जायद असासाजात केस में जो है वो बाकायदा नैब ऑफिस पेश होने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मियां जावेद लतीफ़ को 9 सितंबर को जो है वो नैब ऑफिस लाहौर पहुंचने के अहकामात जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ बलजीज ताहिर को भी नैब ने तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक बलजीज ताहिर को 10 सितंबर को नैब ऑफिस लाहौर में पेश होने के अहकामात जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान से राबते किए हैं। बिलावल ने जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए रहीम यार खान के मखदूम खानदान को टास्क दिया है। पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा ने जहांगीर तरीन की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के जहांगीर तरीन ग्रुप से राबते, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बिलावल ने जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए रहीम यार खान के मखदूम खानदान को टास्क भी दिया है और ख़बर ये भी है कि पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा ने जहांगीर तरीन की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। पेशावर का तारीखी खैबर बाजार मसाइल का शिकार है। 2 माह में 8 बार ट्रांसफार्मर खराब हुए। बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। मेरा नाम तारिक हुसैन है। खैबर बाजार में अरसा 25-30 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार कर रहे हैं। खैबर बाजार पेशावर का एक तारीखी बाजार है, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि कोई भी यहाँ पे तवज्जो उसके लिए नहीं दे रहा है। मेन मसला हमारा यहाँ पे बिजली का आ रहा है। आपको पीछे नजर आ रहा होगा, ये 4 ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ एक ट्रांसफार्मर हमारे इस प्लाजे का है और ये एक ट्रांसफार्मर तकरीबन 2 महीने में 8 बार ये ब्लास्ट कर चुका है। पिछले दिनों यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, उस पे हमारी दुकानों के ऊपर ये आग भी लगी हुई थी। पावडा वाले वो आते हैं, ले जाते हैं, 2 दिन बाद आके उसको लगा देते हैं, दूसरे तीसरे दिन वो फिर ब्लास्ट कर देता है। मौत हर वक्त हमारे सरों पर मंडला रही है। फुटपाथ के ऊपर नजर आती हुई बिजली की लटकती हुई तारें किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, लिहाजा इन तारों को हटाया जाए। अभी आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के अराकीन की तकर्री पर गुफ्तगू की है। इसी पर हम बात करेंगे, अपने नुमाइंदे इमरान शफकत हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सदर कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ को टेलीफोन में रब्ता किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान रब्ते में इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है उनकी तैनाती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के आईनी मामले पर मुशावरे के साथ आगे बढ़ने पर इतफाक किया गया, जबकि पार्लियामेंट में भी मुश्तरका तौर पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लाहे अमल मुरतब करने के लिए भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इतफाक किया कि बढ़ती महंगाई और गुर्बत बेरोजगारी की वजह से अवाम का जीना मुश्किल हो। इस सिलसिले में जो हुकूमती इकदाम है, हुकूमती नाकिस पॉलिसी है, उनको पार्लियामेंट समेत तमाम फोरम पर मुश्तरका तौर पर भी उजागर करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ग्रेटर इकबाल पार्क केस में 4 मुलजमान की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर अदालत ने पुलिस को 14 सितंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुलजमान खिजर, उमर, आसिफ और अख्तर ने अबूरी जमानतों के लिए अदालत से रुजू किया था। मुकदमे से डिस्चार्ज होने वाले 98 मुलजमान को आज जेल से रिहा किया जाएगा।
شناخت پریڈ کے دوران شناخت نہ ہونے پر عدالت نے ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے انسداد ہراسانی قانون کے خلاف عدالتی فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 6 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عدالتی آبزرویشنز نظر ثانی کر کے واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے ورک پلیس پر خواتین کے تحفظ کے لیے انسداد ہراسگی کا قانون بنایا۔ قانون کی تشریح کے دوران اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس نہیں کیا گیا۔ رولز کے تحت قانون کی تشریح کے لیے اٹارنی جنرل کا موقف سننا لازمی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ عدالتی تشریح سے انسداد ہراسانی قانون کے مقاصد حاصل کرنے پر منفی اثر پڑے گا۔ عدالت آبزرویشنز پر نظر ثانی کر کے انہیں واپس لے۔ پی ٹی وی میں مبینہ جنسی ہراسگی کیس میں سپریم کورٹ نے انسداد ہراسگی قانون کو محض دکھاوا اور چشم پوشی کے مترادف قرار دیا تھا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا تھا کہ ہراسگی محض جنسی نہیں، مذہب، رنگ، عمر کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بدتمیزی کرنے والے کے خلاف کارروائی بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس میں جنسی پہلو شامل نہ ہو۔ اور آپ کو بتائیں لاہور گلشن راوی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رکشے میں سوار خواتین کو ہراساں کرنے والے اوباش کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم طارق موٹر سائیکل پر رکشے میں سوار خواتین کا پیچھا کرتا رہا، اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے جہانگیر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر بتائے گا پولیس کا مزید کیا بتانا ہے، اب کیا کارروائی ہوگی اس کے خلاف؟ ابھی یہ ملزم طارق خان جو ہے اس کو گرفتار کر کے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ متاثرہ خاتون کی جانب سے جو کہ موٹر سائیکل رکشے میں سوار تھی، اس کی جانب سے ویڈیو بنائی گئی تھی کہ یہ خاتون کو اپنا موبائل نمبر دینے کی کوشش کرتا رہا، نازیبا اشارے کرتا رہا اور جملے بھی کرتا رہا۔ ویڈیو جب پولیس کو موصول ہوئی تو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے طارق خان کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھجوا دیا جائے گا اور اس کا چالان تیار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ اس ملزم کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ جہانگیر۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے کرپشن سے کثیر المنزلہ شاپنگ مال کی غیر قانونی تعمیر کے کیس میں مجرمان کو سزاؤں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں سی ڈی اے افسران اور شاپنگ مال کے مالک کا مکمل کردار بھی بیان کیا گیا ہے، اور کیا کچھ ہوا ہے اس فیصلے میں، کیا باتیں سامنے آئی ہیں، ہم بات کریں گے۔ سہیل رشید ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل آگاہ کیجیے مزید اس حوالے سے۔ دیکھیں، گزشتہ روز اسلام آباد کے F7 مرکز میں جو غیر قانونی شاپنگ مال کی تعمیر کا کیس تھا اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اب اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا اور اس میں مکمل کردار بیان کیا گیا ہے تمام مجرمان کا، اور یہ کہا گیا کہ پلازے کے مالک جو رانا عبدالقیوم ہیں وہ اصل بینیفیشری تھے، ان سے جو 4 غیر قانونی فلور سے اب تک حاصل کرایا ہے وہ بھی ریکور کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کو 7 سال قید و مشقت اور اس کے ساتھ ان کو 1 ارب سے زائد کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ سی ڈی اے کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول جو تھے غلام مرتضیٰ، انہوں نے اس سارے نقشے کی جو منظوری دینے کے لیے 2 مختلف لیٹرز بغیر کسی منظوری کے جاری کیے تھے۔ ان کے ساتھ اس سارے منصوبے میں شامل تھے سی ڈی اے کے ڈائریکٹر عمار ادریس اور اس کے علاوہ خادم حسین اور خلیل احمد بھی۔ ان سب کو جو ہے وہ جرمانوں کے ساتھ سزائیں سنائی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ جنگ ستمبر میں بھارت کی فوجی الغار روکنے کے لیے پوری پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ تاجروں اور صنعت کاروں نے تو اپنا مال و دولت مادر وطن کے لیے وقف کر دیا۔ سما کے نمائندہ محمد لقمان ایک ایسے ہی صنعت کار رحمت اللہ جاوید سے ملا رہے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹری فیکٹری کے ذریعے افواج کو ٹینک اور دیگر ہتھیار رواں دواں رکھنے میں مدد کی۔ 1965 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو میں تقریباً 25 سال کا بالکل نوجوان تھا۔ ہم ملٹری کو بیٹریاں سپلائی کرتے تھے، ایئر فورس کو بیٹریاں سپلائی کرتے تھے، نیوی کو بیٹریاں سپلائی کرتے تھے۔ تو ٹینکوں کی بیٹریوں کے سلسلے میں فوج نے ہم سے رابطہ کیا، ہمیں بیٹریاں چاہیے۔ ہم نے کیا کیا کہ فوری طور پر اپنی فیکٹری کی ضروری مشینری جو تھی وہ گودام میں نیچے انڈر گراؤنڈ میں شفٹ کر دی، اور وہاں پر ہم نے راتوں کو بیٹریاں بنانی شروع کر دی۔ جب صبح لے کر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی وہ پرچی دے دیے، بل دے دو۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی نے کہا کہ اگر پاکستان بچ گیا تو میں پیسے لے لوں گا، اور اگر پاکستانی نہیں ہوا تو مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جذبہ تھا کہ ہم نے یہ جنگ لڑی۔ یہ گڈا سنگھ والا جو بالکل پاس ہی ہے ہمارا ستلیج کے پاس، تو یہاں پر بھی فرنٹ کھل گیا ہوا تھا۔ بنکرز میں ان کے وہ گنز ہوتی تھی، اور ان کی گنوں کی جو چلانے کا طریقہ کار تھا اس کے ساتھ بیٹری اٹیچ تھی۔ تو میرے پاس فرنٹ ڈیفense لائن کا پاس ہوتا تھا، میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہوتا تھا۔ ہم
जैसे ही उनकी जरूरत होती है वो बैटरी लेकर खुद डिफेंस लाइन पर चले जाते। और मुझे याद है कि मैंने कई रातें, 2-3 रातें जो थी उनके साथ बंकर में गुजारी थी। मैं समझता हूँ आजादी की कीमत अदा नहीं की जा सकती। अगर आपका आखिरी सांस भी आजादी की हसूल के लिए लगता है तो हमें कुर्बान हो जाना चाहिए। और दिफाए वतन के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले शहदा को कौम का सलाम। अपने दिल की हर धड़कन का है नाम पाकिस्तान। इस दुनिया में हम सब की पहचान पाकिस्तान। तुमने हिफाजत की मासूम बच्चों की मुस्कुराहट की। हम गवाह हैं। तुमने हिफाजत की आजाद फिजाओं में लहराते हुए परचम की। जब भी मुश्किल वक्त आया तुमने अर्ज़ पाक को अपनी सांसें बख्श दी। तुमने हिफाजत की पाक वतन पाकिस्तान की। हमें तुम पे नाज है। तुमने अपना खून बहाकर इस मिट्टी की लाज रखी है। तुम सरहद पर सीना तान कर खतरों के आगे सिर्फ इसलिए डट गए ताकि हम महफूज रह सकें। यौम दफा और शोहदा पाकिस्तान 2021 के मौका पर आइए हम सब मिलकर अपना फर्ज अदा करें। अपने इलाके में मौजूद शोहदा के घरों में जाकर उनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करें।